قرآن مجید جس شکل میں موجود ہے یہ تیسرے مرحلے میں یہ کام ہوا ہے جو ہمارے پاس ہے. تو یہ پہلا مرحلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جس نے کھجور کی کسی نے چھال پہ لکھ لی کوئی آیت, کسی نے چمڑے پہ لکھ لی, کسی نے پتھر پہ کوئی آیت لکھ لی, اور جس کے پاس جتنا جمع ہوتا, کسی کے پاس پورا قرآن جمع ہے, کسی کے پاس تھوڑا, حافظ تو بہت تھے تحریری شکل میں بھی, مٹکوں میں اور تھیلوں میں, اس طرح سے لوگوں نے اس کو محفوظ کیا. سب سے پہلے قرآن مجید کو باقاعدہ سرکاری سطح پہ جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. وہ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 12 مختلف مقامات پر حضرت ابو بکر نے فوج بھیجی ہے, مجاہدین کی جماعت بھیجی ہے 12 مختلف مقامات پر. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ تھا کہ اتنے فتنوں کی ایک ہی وقت میں آپ نے سرکوبی کی ہے, جس میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے, خود اسلام سے پھر جانے والے, اور سب سے بڑا فتنہ تھا جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کا, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو مسیلمہ کذاب سے جو لڑائی ہوئی, یمامہ کی لڑائی جو مشہور لڑائی ہے, اس میں 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے ہیں. 700 تقریباً 700 جو قرآن مجید کے بڑے عالم تھے, حافظ تھے. جب اتنی بڑی تعداد حفاظ کرام کی شہید ہوئی, اس کے علاوہ بھی مختلف محاذوں پہ صحابہ کرام کثرت سے شہید ہو رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہم نے سرکاری سطح پہ قرآن مجید کو باقاعدہ ایک جگہ جمع نہیں کیا اور اس پہ سرکاری مہر نہ لگی کہ بھئی یہ اوتھینٹک ہے, سب کے لیے یہ قابل اعتماد ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے, تو ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کے بارے میں امت اختلاف کا شکار ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں امت میں وہی اختلافات شروع نہ ہو جائیں جو یہود و نصارہ کے تورات اور انجیل کے بارے میں ہوئے, لہذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع فرمائیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اصل میں تو یہ اللہ کی طرف سے, کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو اب اللہ ہی اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں, اگر یہ ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی کر لیتے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ عمر مجھ پہ دباؤ ڈالتے رہے, مجھے سمجھاتے رہے, حتیٰ شرح اللہ صدری, یہاں تک کہ میری رائے عمر کی رائے کے موافق ہو گئی اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ عمر جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی نبی نے اس لیے جمع نہیں کیا تھا کہ نبی کے دور میں یہ خطرہ موجود نہیں تھا. پھر حضرت ابو بکر نے سرکاری سطح پہ باقاعدہ حکم دیا, اور اس کے لیے حضرت زید ابن ثابت کو, کیونکہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سب سے زیادہ شہرت کے حامل تھے, ان کو حکم دیا اور فرمایا کہ آپ یہ کام کریں کہ لوگوں کو جمع کریں اور جس جس کے پاس قرآن مجید جہاں جہاں محفوظ ہے سب جمع کر کے حاضر کریں, اور اس طرح سے ہم قرآن مجید ایک اصول ضابطہ بنائے, وہ میں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل وہی بات کی جو حضرت ابو بکر نے کہی تھی. فرمایا کہ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اور فرمایا کہ اگر آپ مجھے کسی پہاڑ کو ہٹانے کا حکم دے دیتے میرے لیے آسان تھا, یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے. لیکن یہ دونوں حضرات ان کو سمجھاتے رہے, یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی شرح صدر عطا فرما دیا کہ یہ دونوں بزرگ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آرام سے قرآن کو جمع کر سکتے تھے. 2-4 حافظوں کو بلاتے اور کہتے بھائی تمہارے پاس تحریری شکل میں بھی پورا قرآن ہے, تمہیں زبانی یاد ہے, اسی کو لکھ لو, سرکاری سطح پہ وہی قابل اعتماد ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور اگر اپنے پاس سے کوئی قرآن پیش کرتا ہے یا کوئی اور آیت پیش کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں. بہت آسان تھا یہ کام, کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حافظ تھے, سالم حضرت مولا جو ابو حذیفہ کے مولا تھے وہ بھی حافظ تھے اور بڑی شخصیت تھے وہ, اور زید ابن ثابت تو کاتبین وحی تھے. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کاتبین وحی میں تھے. تو یہ بڑے بڑے حضرات موجود تھے اور حافظ تھے, باقاعدہ قرآن پڑھتے تھے نمازوں میں, تراویح میں, تہجد میں, تو یہ بہت آسانی سے ہو سکتا تھا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر احسان ہے کہ حضرت ابو بکر نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا ایسا انتظام کیا کہ کوئی حضرت ابو بکر پر یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ اس تالیف میں یا اس قرآن مجید کو سرکاری سطح پہ اوتھینٹک قرار دینے میں فلاں کی رائے کا دخل ہے
یا فلاں کے حافظے اور فلاں کی تحریر پر اعتماد کیا گیا ہے. اس کے لیے حضرت ابوبکر نے جو قانون اور ضابطہ بنایا، خدا کی قسم آج تک دنیا کی کسی کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے ایسا ضابطہ اور قانون نہیں بنا ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے جو ضابطہ متعین کیا، وہ ضابطہ یہ تھا کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا، جن کی تعداد تقریباً 30-40 کے قریب تھی، جن میں یہ خلفۂ راشدین کے علاوہ عشرہ مبشرہ اور قرآن کے ماہر صحابہ تمام کے تمام افراد موجود تھے، تاکہ ایک کھلے عام بالکل سب کے سامنے ایک قرآن کے جمع اور تالیف کا کام ہو اور کسی کو بعد میں اعتراض کا حق نہ ہو. ان 30-40 افراد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 7 افراد کو الگ سے منتخب کیا، جن میں عبداللہ بن مسعود تھے، ابی بن کعب تھے، حضرت زید بن ثابت، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم، یہ سارے بڑے بڑے حضرات تھے اس میں. ہاں، ان 7 افراد کا کام یہ تھا کہ یہ حضرات سب سے پہلے تو آپس میں تکرار کریں گے، جس کے پاس جو آیت ہے وہ دوسرے کے سامنے پیش کرے گا، دوسرا اس آیت کی تلاوت کرے گا کہ بھئی یہ آپس میں ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں. اگر کہیں کسی میں غلطی ہے تو وہ اس کی اصلاح کر دے، تاکہ یہ پہلے اتفاق رائے سے ایک قرآن کو مرتب کر لیں، کوئی آیت رہ نہ جائے. تو اس طرح سے ایک آیت پر 7 گواہیاں ہو گئیں، ایک آیت کے برحق ہونے پر 7 گواہیاں تو انہی اپنے افراد کی ہو گئیں. پھر ان کے ذمہ تھا کہ وہ تحریری شکل میں بھی پیش کریں، وہ تحریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کی موجودگی میں انہوں نے لکھی ہے، جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو تحریر لکھی ہے. تو یہ تحریری گواہیاں اگر آپ ملا کے دیکھتے ہیں اور ان کی زبانی، تو ایک آیت پر 14 گواہیاں تو اسی وقت اکٹھی ہو گئیں جب انہوں نے آپس میں تکرار کیا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضابطہ یہ بنایا کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے اور جتنی آیات ہیں، جو ظاہر ہے ساری تمام آیات تھیں، پورا قرآن تھا، یہ تمام آیات پر باہر سے، یعنی اس کمیٹی اور ان افراد کے علاوہ مدینہ منورہ سے ہر آیت پر کم سے کم 2 زبانی گواہ پیش کیے جائیں گے، جو زبانی اس آیت کی تلاوت کریں گے کہ ہمیں بھی یہ آیت اسی طرح یاد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح نازل ہوئی. اور 2 زبانی گواہوں کے علاوہ ہر آیت پر باہر سے 2 تحریریں بھی پیش کی جائیں گی، جن میں ہر تحریر پر پھر 2 گواہ الگ سے ہوں گے کہ یہ تحریر برحق ہے. تو اس طرح درجنوں تک تعداد پہنچتی ہے گواہیوں کی. یہ کام شروع ہو گیا، ہر آیت کو پیش کیا جاتا، باہر سے گواہ طلب کیے جاتے. صحابہ کرام کے پاس جس کے منادی کرائی گئی پورے مدینہ میں، بھائی جس کے پاس مٹکے میں، غلاف میں، الماری میں جو رقعہ ہے قرآن کا لکھا ہوا وہ ابھی پیش کرے، اور اس کو ہم باقاعدہ سرکاری سطح پہ قبول کریں گے اور وہ پوری امت کے لیے قابل قبول ہوگا. وہ یہ کام ہوتا رہا، کئی مہینے لگے ہیں اس میں. عجیب اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اچھا، ان گواہیوں میں طلب کرنے والوں میں حضرت عمر بھی تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کمیٹی میں تھے جن کے سامنے گواہی پیش کرنی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کا رعب دبدبہ ایسا تھا کہ ان کے سامنے جھوٹی گواہی دینے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور خود حافظ قرآن بھی تھے. تو یہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہارے اللہ کی طرف سے ایک رسول آ چکے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیزیں تمہیں نقصان دیتی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق ہیں، حریص علیکم، تم پر تمہارے فائدے کے لیے بہت حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر بڑے مہربان ہیں. یہ اور اس کے بعد والی آیت، یہ ان 7 افراد کو تو یاد تھی، ان کے پاس تحریری شکل میں بھی تھی، اور باہر سے 2 گواہ بھی مل گئے، اور تحریر بھی مل گئی، 2 تحریریں بھی مل گئیں. مگر ہوا یہ کہ ایک تحریر پر تو 2 گواہ موجود تھے، دوسری تحریر پر 1 گواہ تھے، 2 گواہ نہیں تھے. دوسری تحریر پر حضرت خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گواہ تھے کہ جو تحریر لے کر آئے کہ بھئی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تحریر اسی تحریر کے عین مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، کیونکہ وہ بھی تحریر لے آئے کہ بھئی میں اس پر گواہی دیتا ہوں. مگر حضرت خزیمہ کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ اس تحریر پر نہیں مل رہا تھا جس کے پاس تحریری شکل میں یہ آیت موجود ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آیت پر کوئی گواہ نہیں تھا، گواہ تو سینکڑوں تھے جن کو زبانی یاد تھی تحریری شکل میں، مگر اس کی باقاعدہ تحریری گواہی دینے والا صحابہ کرام کو ان کمیٹی کے ارکان کے علاوہ کوئی نہیں مل رہا تھا.
کافی وقت گزر گیا, منادی کرائی گئی, حضرت ابو بکر کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ اس کو ایسے ہی شامل کر لیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں, اس پہ دوسرا گواہ لے کر آؤ. حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ جو میں نے ایک قرآن کو جمع کرنے کا قانون اور ضابطہ بنایا ہے وہ تمام آیات کے حق میں یکساں ہونا چاہیے, کوئی آیت ایسی نہ ہو جو اس معیار پہ پوری نہ اترتی ہو. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا حضرت ابو بکر کا, اور اس امت پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان تھا, اور یہ ان کی فراست تھی کہ اس معیار پر ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک آیت بھی اس معیار پہ اترنے سے رہ جائے. جب امیر المومنین کا, خلیفۃ المسلمین کا فیصلہ سامنے آیا کہ بھئی گواہ تلاش کرو, تو یہ حضرات گئے ہیں مدینہ کے قبائل میں, گرد و نواح میں منادی کرائی گئی, مختلف قبائل کو جمع کیا گیا, مگر زبانی گواہ تو مل رہے ہیں اور تحریریں ان کے پاس موجود ہیں, مگر تحریر کسی صحابی کے پاس تحریری شکل میں یہ آیت موجود ہو حضرت خزیمہ انصاری کے علاوہ کوئی نہیں مل رہا. اس کی یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام مختلف میدانوں میں جہاد میں بھی مصروف تھے, سفر میں بھی تھے, پھر اس وقت ظاہر ہے منادی کرانے کا جو انتظام آج ہو سکتا ہے وہ اس دور میں تو نہیں ہو سکتا تھا. عجیب اتفاق ہے کہ ایک قبیلے میں جب یہ منادی کرائی اور اعلان کیا گیا بھائی خزیمہ الانصاری کے علاوہ کسی کے پاس سورہ توبہ کی یہ آخری 2 آیات اگر موجود ہیں تو وہ لے کر, دیکھیں ان کو یقین تھا نا کہ یہ آخری 2 آیات قرآن کا حصہ ہیں, اگر یقین نہ ہوتا تو اتنی منادی تھوڑی کراتے, ان کو پتہ یہ ہیں تو شامل تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن اس معیار پہ پوری اترنی چاہیے جو سرکاری سطح پہ جو معیار بنایا گیا ہے. تو مجمع سے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا کہ کون ہے گواہ اس پر, ایک گواہ کون ہے؟ بتایا خزیمہ الانصاری. فرمایا مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. بھئی کیسے حل ہو گیا؟ انہوں نے واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے کسی ضرورت سے, وہاں ایک بدو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی خریدی, اونٹ خریدا, خرید کے اسی بدو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. اونٹنی کی رسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. ایک نووارث شخص آیا, اس نے اس بدو سے پوچھا کہ تم یہ اونٹنی مجھے اتنے میں فروخت کر دو. اس نے وہ قیمت بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت سے زیادہ تھی. اب یہ جو بدو تھا نا, اس کی نیت بدل گئی. اس نے کہا یہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم لگایا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ میں تمہیں, اس نے اس سے ان سے سودے بازی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور فرمایا کہ یہ اونٹنی تو تم مجھے فروخت کر چکے ہو, اب تم اس کو کیسے دے رہے ہو؟ اس نے فوراً کہا کوئی گواہ لے کر آؤ جو گواہی دے کے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, سودے کے وقت موجود نہیں تھے, یہ جب مخاصمہ ہو رہا تھا تو اس وقت موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم یہ اونٹنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر چکے ہو. لوگوں نے جب حضرت خزیمہ کی گواہی سنی تو وہ بوڑھا ڈر گیا, بدو ڈر گیا کہ بھئی لوگ اب میری تصدیق نہیں کریں گے, تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے وہ اونٹنی کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت وہی ادا کی جو اس دوسرے شخص نے لگائی تھی, تاکہ یہ جو سمجھ رہا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہو, اور اس کے دل سے بدگمانی دور ہو جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ الانصاری سے پوچھا کہ تم نے تو مجھے سودا کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا, تو تم نے کیسے گواہی دے دی کہ یہ میں نے خریدی ہے, تم تو موجود نہیں تھے؟ حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ, اس سے بڑی بڑی چیزیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, جنت اور دوزخ, وہ آپ کے کہنے سے ہم نے ان پہ یقین کر لیا اور گواہی دے دی, تو یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے, اس میں ہم آپ کی برحق ہونے کی گواہی کیسے نہ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرز جواب اور جواب سے اتنا خوش ہوئے, آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ ایک اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی. اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. اصول فقہ کی جتنی کتابیں ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں ان میں یہ بات تحریر ہے کہ کسی بھی مقدمے میں 2 گواہیوں کے بغیر گواہی قبول نہیں ہوگی سوائے حضرت خزیمہ کی. حسامی میں یہ مسئلہ تفصیل سے کہ خصوصیت موجود ہو کسی صحابی کی تو وہ اس سے مستثنی ہے, جیسے حضرت خزیمہ. تو اس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار پر بھی آیت اتر گئی اور اس کو قرآن مجید میں شامل بھی